بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لائق سب تکریم سامعین محترم، اس بات میں تو دو رائے نہیں کہ ہم سب اللہ ذوالجلال کے بعد اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس محبت کو سچا بھی بنائے اور قبول بھی فرمائے. جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اسے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 10 تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. میں اور آپ ان 10 تقاضوں کو سننے کے بعد ذرا سوچیں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضوں کو میں پورا کر رہا ہوں؟ کون سے 10 تقاضے ہیں جو آپ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں سچی محبت کرتا ہوں اس ہستی کے ساتھ تو مجھے اس پر ایمان لانا چاہیے. ایمان کس نوعیت کا؟ میرا ایمان ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میں سب سے اعلیٰ، عرفہ اور اسما ہستی اگر ہیں تو وہ ہے محمد رسول اللہ. میرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر جن کے بعد کوئی پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اگر کوئی ہستی دنیا کے ہر فرد کے لیے نمونہ ہے، قدوہ ہے، معیار ہے، رول ماڈل ہے، تو وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان بن جائے تو سمجھ لیں ہماری محبت سچی. کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ جب سے انسانیت اللہ نے بنائی آج تک ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی. سمجھتے ہیں اللہ کے رسول ہی آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ آئے گا
جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا. اور قدوہ اور نمونہ بھی اللہ جلال نے اگر بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. ملے گا کیا؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں ایک رحمت نہیں دگنی رحمت سے نواز دیں. صرف دگنی رحمت ہی عطا نہیں کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہاری زندگی میں ایسی روشنی پیدا کر دیں گے کہ جس روشنی میں تم چلتے ہوئے کہیں گریں گے نہیں. اور زندگی کے سفر میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کی رسول کی اطاعت اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو سچی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی پر 3 طرح کا ایمان میری زبان پہ بھی آنا چاہیے، میرا دل بھی اس کی تصدیق کرے اور میرا عمل بھی اس کو ثابت کرے. وہ 3 زاویوں پر ایمان کون سا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ نے سب سے اعلیٰ جس کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے، باقی سب انبیاء تھے. انبیاء اور رسول، ان تمام رسولوں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں تو وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. پوری کائنات کے لیے اللہ نے جس ہستی کو نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ سنا ہوگا، مجھے امید واثق ہے کہ سب کو یاد ہوگا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں بعض کلمات انسان تو بولتے ہی ہیں، لیکن جو لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکل آیا ہے اس کے بولنے میں بھی اور سننے میں بھی اللہ نے عجیب سی لذت رکھی. جو شخص یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، اللہ تیرا بھیجا ہوا دین اسلام میں سچا دین اور اپنی زندگی کا دستور مان کے راضی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری اور سچا اور کائنات میں سب سے اعلیٰ پیغمبر مان کے راضی. اتنے جملے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو پہلا انعام یہ ہے ذاق طعم الایمان. اگر کسی نے ایمان کی لذت، مٹھاس اور حلاوت اور شیرینی حاصل کرنی ہے، یہ لفظ بولتے اللہ اسے ایمانی لذت عطا کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ اگر آپ کسی ظالم کے ظلم سے خوف زدہ ہیں، یہ الفاظ پڑھ لو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ظالم کے ظلم سے تمہیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ جو شخص ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا الزعیم، میں ضامن کس چیز کی؟ لآخذنہ بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے، من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاثا رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو صبح و شام تین مرتبہ یہ الفاظ کہہ دے، كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامة، اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے راضی، پیغمبر سے راضی، اسلام سے راضی، تین مرتبہ کہنے والا ایسا خوش نصیب بن جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی جنت میں داخل کر کے راضی کر دے گا۔ تو کون سے الفاظ ہیں جو رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے؟ دہرا لیجیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمان صرف مومن اور مسلمانوں کی بات نہیں ہے، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار۔ اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی میرے بارے میں سن لے اور ایمان لائے بغیر وہ فوت ہو جائے، اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ جہنم میں جائے۔ یہودی عیسائی بھی جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس ہستی پر ایمان لانا اسے ضروری ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے کہ پوری کائنات سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ محبت کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہے، آج جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، جہاں بھی بیٹھے اس کا تذکرہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ تو کائنات میں اللہ ذوالجلال کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ اگر مومن تذکرہ کرتا ہے تو محمد کریم کا کرتا ہے۔ اس کی تعریفیں، اس کے تذکرے اور اس کی توصیف بیان کرنا، یہ میری زبان کی سعادت ہے جس کے ساتھ میں اللہ کے رسول کی تعریف ہے۔ یہ میرے قلم کی شرف ہے کہ میں اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھوں۔ میں نے یہ قلم کا نام اس لیے لے لیا، کچھ لوگ اس قدر بخیل آج ہو گئے، اپنا نام
لکھتے وقت سابقے اور لاحقے لگاتے ہیں، ساتھ یہ بھی لکھیں گے کس نے ایم اے کیا ہے اور طرح طرح کی ڈگریاں، لیکن اللہ کے رسول کا نام آئے تو سواد ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل علی، کائنات میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتے۔ یہ اس کاغذ کے لیے شرف ہے، اس قلم کے لیے شرف ہے جو قلم محمد کریم کا نام لکھتا ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے، اور اس کاغذ کے لیے شرف ہے۔ تو اس قدر انسان بخیل ہو جائے کہ اس ہستی کا نام لکھتے وقت درود کے یہ الفاظ نہ لکھے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، کس ہستی کا جو خود کہتی ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند ہے۔ انا اول شافع و اول مشفع، میں ہی سب سے پہلا سفارشی ہوں گا اور میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ وہ ہستی ہے جو کہتی ہے نا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ یہ وہ ہستی ہے جو کہتی ہے آدم فمن سواه تحت لوائي بيدي لواء الحمد، قیامت کے دن بھی اللہ جلال میرے ہاتھ میں اپنی تعریف کا جھنڈا دے دیں گے، اور ساری کائنات بشمول آدم سے لے کر تمام انبیاء اور ان کی امتیں میرے جھنڈے تلے ہیں۔ انا اول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأعقعقها، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ انا اول من يفتح له باب الجنة، میں ہی ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اعطیت الشفاعة، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر کا انعام دیا گیا، اور ساتھ فرمایا اعطیت 70,000، اللہ جلال نے مجھے یہ وعدہ دیا کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ صرف 70,000؟ میں نے اور مطالبہ کیا تو اللہ جلال نے کیا فرمایا مع کل واحد 70,000، اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان بھی کروا دیا میرے محبوب ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000، 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرے 4 ارب 90 کروڑ لوگ، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، آخذا بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت وہ سارے جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں۔ اس ہستی کا تذکرہ کرو۔ کان احسن الناس وجھا، اللہ نے ایسا دنیا میں کسی کو خوبصورت بنایا ہے نہیں۔ وکان احسنهم خلقا، اس جیسا اخلاق کسی کو عطایا ہی نہیں۔ وكان اشد حياء من العذراء في خدرها، دنیا کے اندر کسی کنواری عورت میں بھی ایسا حیا نہیں جتنا اللہ نے اس ہستی کو حیا سے نوازا تھا۔ وكان اشجع الناس، دنیا میں ایسا شجاع اور بہادر آج تک آیا ہی نہیں۔ وكان اجود الناس، سخاوت جہاں دنیا کی ختم ہوتی ہے سرتاج رسل کی سخاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نے عنبر اور کستوری تو دیکھی ہے
لیکن زندگی میں عنبر اور کستوری سے وہ خوشبو نہیں آئی جو محمد مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابی کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا، نہ موٹا ریشم اتنا ملائم تھا نہ باریک ریشم اتنا ملائم تھا جتنے اللہ کے رسول کے ہاتھ ملائم تھے۔ وہ اتنی بڑی ہستی تھی، اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہوا تھا، طرح طرح کے معجزے۔ عصر کا وقت ہے، 300 لوگ ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، چند قطرے پانی تھے، وہی پانی آپ نے اپنے چہرہ انور پہ لگایا اور پیالے میں بھر دیا اور اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا۔ صحابہ کو آواز دی آ جاؤ وضو کر لو، اور صحابی کہتے ہیں فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي، میں نے دیکھا کہ اللہ نے انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری کر دیے۔ 300 صحابہ نے وضو بھی کیا اور پانی ختم نہیں ہوا۔ اس ہستی کے تذکرے کیے جائیں، اس ہستی کی تعریف کی جائے، اس ہستی کی توصیف کی جائے، اس کی بار بار یاد آنی چاہیے۔ اگر سچی محبت ہے تو میری زبان اس کے تذکروں سے تھکنی نہیں چاہیے۔ اللہ ذو جلال کے بعد اگر کسی کا تذکرہ زبان پہ آئے سب سے زیادہ تو محمد مصطفیٰ کا آنا چاہیے۔ تو کیا کریں گے تذکرہ انشاءاللہ؟ وعدہ ہو گیا نا؟ اسے سچ بتائیے، اس ہستی کے علاوہ اتنا تذکرہ کرنے کو جی بھی چاہتا ہے جو اللہ نے شان اس ہستی کو دی ہے۔ تیسرا حق یہ ہے، محبت اگر سچی ہے تو اس کا تقاضا تیسرا یہ ہے کہ اس ہستی سے وہ محبت کی جائے جو نہ والدین کے ساتھ ہو، نہ اولاد کے ساتھ ہو، نہ پوری کائنات کے ساتھ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی تو ایک شان تھی کہ جب بھی اللہ کی رسول کی محبت کے سامنے والدین کی محبت آئی، اولاد کی محبت آئی، دنیا کی محبت آئی تو انہوں نے ٹھوکر مار دی ان چیزوں کو، لیکن اللہ کے رسول کی محبت پہ آنچ نہیں آئی۔ ماں سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہے؟ کس طرح صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے کہا بیٹا دین چھوڑ دے، وگرنہ میں کھانا چھوڑ دوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانے دیں گے یا قاتل امی، اوے ماں کے قاتل جا رہے ہو؟ کہا اماں جان دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ جب دیکھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، فوراً اٹھے، کہتے ہیں یا اماں، او میری پیاری اماں جان، لو ان لك 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، ایک جان ہے نا آپ کی، اگر اللہ 100 جانیں بھی آپ کو دے دے اور میرے سامنے ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں پھر بھی میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے تقاضا یہ پورا کرنا پڑتا ہے کہ میری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اپنے والدین سے بھی بڑھ کے ہے، اولاد سے بھی بڑھ کے ہے، پوری کائنات سے بڑھ کے ہے۔ پسند فرمائیں تو چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں؟ نہیں بولے، اجازت نہیں ہے؟ چلو میں نہیں کرتا، آپ ناراض میں کیسے کروں گا؟ آپ نیک لوگ کر سکتا ہوں۔ یہ جو تیسرا تقاضا ہے اللہ کے رسول سے محبت کا، پورا کریں گے آپ؟ دیکھیں چند پیارے بھائی بولے پورا کریں گے انشاءاللہ۔ باپ اگر کہہ دے کہ تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہے، تم ابھی سے بوڑھے بن گئے ہو، داڑھی پوری کر لی ہے، تو کس کی مانو گے؟ اللہ کے رسول کی بات یا باپ کی؟ وعدہ ہے؟ اگر اولاد ہی کہے کہ ابو جان کیا ہے ابھی پھر رکھ لینا، ابھی کیا ضرورت پڑی ہے، تو وہاں کس کی بات کو مقدم کرنا ہوگا؟ اور اگر لوگ کہہ دیں اور اللہ نہ کرے زوجہ محترمہ یہ فرما دیں تم نے کیا یہ سجایا ہوا ہے، کیسے اتنے بوجھ اٹھائے پھرتے ہو، یا لوگ کہہ دیں کو تانا دیں، ہمیں کس کی بات کو مقدم کرنا؟ کس کی بات کو مقدم کرنا؟ اگر سچی محبت ہے تو ساری دنیا ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی محبت ایک طرف۔ یاد رہے تو میں ایک چھوٹی سی دعا کرنے لگا ہوں، آمین سب کے الہ العالمین۔ جو میرے بہت ہی محترم معزز مکرم بزرگ اور بھائی بھولے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں یاد کر اور انہیں اللہ کے رسول کا چہرہ پسند کروا دے اور اس سنت کو سجانے کی ہمت و طاقت نصیب فرما۔ آمین۔ بہت تھوڑی آئی، جہاں کام کرنے کی بات آتی ہے نا وہاں تھوڑی سی ہمت بھی لگانی پڑتی۔ آمین تو کہنی چاہیے، توفیق تو اس نے دینی ہے، کہہ دے آمین، اللہ سب کو توفیق۔ چوتھا تقاضا یہ ہے اس ہستی کے ساتھ سچی محبت کا کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، رک جاؤ اس سے جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ تم کسی کی برائی نہ چاہو، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نیکی کیا، خیر خواہی کا قدم بڑھایا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے فاعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو۔ آپ نے منع کر دیا ہے یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر میری سچی محبت ہے تو میں نے پیروی کرنی ہے تو اسی ہستی کی کرنی ہے، اس کا جو حکم ہوگا، اس کا جو فرمان ہوگا، مجھے اس کے سامنے اپنے آپ کو لگانا ہے، سرنڈر کرنا ہے۔ ایک پانچواں تقاضا بھی ہے سچی محبت کا کہ اس ہستی کو اور اس ہستی کے دین کو اس قابل سمجھو کہ مدد کروں گا اور میری صلاحیتیں اگر خرچ ہوں گی تو اس ہستی کے دین کو مضبوط کرنے کی صلاحیت ہے۔ والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں
وہ جہاں اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وعزروا ونصروا، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور اس کے دین کی تعزیز کرتے ہیں، اس کو قوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میری محبت اور آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ جہاں دین کی بات ہے، جہاں بے دینی کی بات ہے، میں اس لائن میں کھڑا نظر آتا ہوں۔ جہاں سنت اور بدعت کی بات ہے، میں سنت کی صف میں کھڑا نظر آتا ہوں۔ جہاں اطاعت و فرما برداری کی بات ہے اور لوگوں کے تانے ہیں، میں تانے برداشت کر لوں لیکن اطاعت کو مضبوط کرتا نظر آتا ہوں۔ جہاں لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، بس نمازیں پڑھتے ہیں، میں گالیاں تو کھا لوں لیکن عبادات میں کمی نہ آنے دوں، یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کا ایک چھٹا تقاضا بھی ہے کہ اس ہستی کو زندگی کا رول ماڈل بنائیے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا گفتگو کرنا، میرا خاموش ہونا، میری صبح اور شام، میری ظہر اور عصر، میری تجارت، میرے معاملات، میری معیشت و معاشرت، یہ سب کے سب زاویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لینا، یہ محبت کا چھٹا تقاضا ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، اس ہستی کا نام جب آ جائے تو تب بھی درود پڑھنا ہے اور اس ہستی پر درود پڑھنے کو سعادت سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں من صلی من امتک صلاة واحدہ کتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔ اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت میں سے کوئی امتی ایک مرتبہ اگر درود پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے صبح و شام جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، قیامت کو میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے کہا میں کتنا درود پڑھوں؟ حدیث لمبی ہے، فرمایا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ نے فرمایا اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر خوش ہو جاؤ کہ تیری زندگی کے سارے غم بھی ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ خصوصاً جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا۔ اور آپ نے خوشخبری سنائی ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجتا ہو۔ اور شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، نہیں تو یاد کر لے، میں صرف تذکیر کروائے دیتا ہوں۔ میں اور آپ جب دعا کرتے ہیں، جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمانوں تک چڑھتی ہے، وہ دعا اللہ تک جاتی ہے۔ حتی یصلی علی النبی، جب تک دعا مانگنے والا درود نہیں پڑھتا یہ دعا تو روک لی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ ایک تقاضا یہ بھی ہے جو 8واں تقاضا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اپنی من مرضی چھوڑ دے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آئے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آئے، پھر مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے، اس کو پھر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ماننا چاہیے. یہ اس کی محبت کا سچا تقاضا ہے. اور اگر کوئی نہیں مانے گا، من مرضی کرے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک نواں تقاضا ہے، اس ہستی کی محبت میں بھی غلو نہ کریں، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، نہ اس ہستی کے درجے کو کم کریں اور نہ ہی اس ہستی کے درجے کو جو اللہ نے بنایا ہے اسے بڑھائیں. درجہ کیا ہے؟ پوری کائنات سے وہ اعلیٰ، یہ درجہ ہے. مخلوق میں اللہ نے ایسی ہستی بنائی کہ مقام ہے، 1,24,000 پیغمبروں کے سرتاج ہیں. اس درجے سے کم نہ کریں. جو کمی کرنے والا ہے وہ اللہ کے رسول کا دشمن تو ہو سکتا ہے. اسی طرح جو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے درجے کو اس سے بڑھا دے وہ بھی زیادتی کرنے والا ہے. کیسے بڑھا دے؟ قرآن کی آیت سنائیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے میرے محبوب آپ خود فرما دیجئے، میں تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیر میں اپنے پاس جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی دکھ نہ ملتا. سچ بتائیے، جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول نے بھجوائے تھے. اگر اللہ کے رسول کے علم میں ہوتا کہ میرے ان صحابہ نے شہید ہو جانا تو وہ بھجواتے؟ بولے. اللہ کے رسول کے علم میں ہوتا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جانے دیتے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو کم از کم اپنی بیوی کو کوئی ایسے کہتا ہے، یا عائشہ ان علمت بذنب فتوبی واستغفری. عائشہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو. عائشہ رونے لگ گئی، اس لیے اللہ ذوالجلال نے سید عائشہ کی پاکیزگی اور عفت جو ہے وہ نازل کی. اس لیے شان سے مت بڑھائیے، جیسے آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول کے سامنے صرف ایک شخص نے یہ کہا، ما شاء اللہ وشئت. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. اللہ کے ساتھ برابری کریں. فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اور تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہو ما شاء اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ثم شئت، پھر اللہ کے بعد جو آپ چاہیں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کو بھی پورا فرمائے. اللہ ذوالجلال کے برابر پیغمبر کو کر دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ محبت میں زیادتی ہے.
اللہ کے رسول کا احترام اس میں نہیں، احترام اس میں ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے کیا بنا دیا، اللہ ہی بنا دیا۔ فإني عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اس لیے تم نے کہنا ہے تو یہ کہو اللہ کے رسول، اللہ کے بندے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اجلس کما یجلس العبد، میں تو ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، میں بھی اللہ کا غلام ہوں۔ وآکل کما یأکل العبد، میں تو ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں، میں بھی اللہ کا غلام ہوں۔ تو تقاضا یہ ہے محبت کا، نوواں تقاضا اس کی شان میں کمی نہ آنی چاہیے، اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہی اس کے احترام کو اتنا بڑھا کے رب کے برابر کرنا چاہیے۔ احترام میں کمی کے حوالے سے ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، ہے سچی محبت آپ کو؟ سب کو ہے؟ اپنے آپ کو کہا کریں ہم اللہ کے رسول کے محب ہیں۔ کیا ہیں؟ مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے، متبع ہیں، پیروی کرنے والے۔ لیکن یہ کبھی نہ بولیے گا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں۔ عاشق نہیں ہو سکتا مومن۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ لفظ اللہ نے 114 صورتیں ہیں قرآن کی، یہ لفظ آیا؟ بولیے نہیں آیا۔ جتنی حدیثیں اس وقت موجود ہیں، کسی صحیح حدیث میں کسی صحابی نے لفظ عشق بولا ہو؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور بعض نے 24 لکھا، کسی ایک صحابی نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا عاشق ہوں؟ کسی ایک صحابی؟ آپ بھی اور میں بھی اپنے معزز رشتوں کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی والدہ اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا عاشق ہوں، تو کہہ سکتا ہے؟ جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو حدیث نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو صحابہ نے اپنی زبانوں پہ جگہ نہیں دی، جو ایک عقل مند جو ہے اپنے معزز رشتوں کے لیے لفظ نہیں بول سکتا، وہ عظیم المرتبت ہستی محمد مصطفیٰ کے لیے بولنا چاہیے؟ کبھی اس طرح کی لفظ نہ بولے۔ کیوں نہ بولے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لوگوں جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو یہ انداز محمد مصطفیٰ کے ساتھ نہ کرنا۔ وہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کا احترام بجا لانا، اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز نہیں نکالنی، یہ تو آپس میں بھی انسان نہیں کہتا، اس ہستی کے لیے کیسے یہ لفظ کہنا چاہیے؟ اور یہ پیغام پہنچاؤ ان بھائیوں تک، ان مسلمانوں تک جو بھول کے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، اور آج کل بڑے یہ الفاظ آپ سنیں گے، ان سے گزارش کریں کیا یہ لفظ قرآن میں آیا کہ کسی صحیح حدیث میں آیا یا کسی بھی صحابی نے کہا ہے؟ دنیا میں کتابیں موجود ہیں، کسی دنیا کی کتاب میں دیکھیں، کیا یہ لفظ کوئی عقل مند اپنے معزز رشتوں کے لیے بول سکتا ہے؟ اس لیے اس ہستی کے لیے لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ کہیں ہم اللہ کے رسول کے متبع ہیں، مطیع ہیں، محب ہیں، یہ تینوں الفاظ قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آخری تقاضا جو آپ کی محبت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آج دنیا میں جس سے محبت ہو اس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟
ہے آپ کے اندر بھی کاش؟ اللہ ہمیں اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے، رفاقت نصیب فرمائے۔ صحابی یہی کہتے تھے غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، کل جب آئے گا نا تو ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے، دنیا میں سب سے پیارے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرے۔ صحابی ایک گھر سے دوڑے اور آنکھیں مسکرانے لگ گئے، کچھ دیر بعد رونے لگ گئے۔ کہا کیا ہوا صوبان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے مسکرائے پھر روئے۔ کہ اللہ کے رسول مسکرایا اس لیے ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی غم پریشانی آتی ہے گھر سے دوڑ لگاتا ہوں اور آ کے جیسے ہی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑتی ہے زندگی کے سارے غم ہی بھول جاتا ہوں۔ رویا اس لیے ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا رفعت مع النبیین تو آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجے پہ ہوں گے، تو میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ کہا میرے صحابی اتنی بات بتاؤ، مجھ سے محبت ہے؟ کہا محبت ہی تو ہے۔ کہا انت مع من احببت، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اس کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اللہ جلال ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ جلال اس کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے۔ الہ العالمین حوض کوثر سے اس مبارک ہاتھوں سے پانی پینے والوں کی سب میں ہمیں شامل فرما اور سب کے گناہوں کو معاف فرما، سچی محبت عطا فرما اور اسی محبت کو حاصل کرنے کی طرف ہمیشہ ہمارے دلوں میں رکھ۔ الہ العالمین قیامت کے دن اس سب میں کھڑے نظر آئیں جس سب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔